اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اکثر ہم بات کرتے کرتے کچھ ایسا ایڈ کر جاتے ہیں جو کہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اب جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے تو وہ کیسا گنہگار ہے، ذرا ہم بھی اپنی تشخیص کرتے جائیں کہ ہم سے اب یہ روایات ہیں کہ ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا، کہا ہم کو شبہ نے خبر دی، کہا مجھ کو منصور بن معتمر نے خبر دی، کہا میں نے ربی بن خراش سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا تھا، کہتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مجھ پر جو جھوٹ نہ باندھنا، مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا، کیونکہ جو کوئی مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آپ کو پتہ ہے جھوٹ کیسا ہوتا ہے؟ جب ہم بات اپنے آپ سے گھڑ لیتے ہیں، اور وہ جب بات اپنے آپ سے گھڑ لیتے ہیں اور نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو وہ بدعت ہوا کرتی ہے، اور بدعت جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھنا چاہیے۔ اور دوسری روایات ہے کہ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شبہ نے بیان کیا، انہوں نے جامعہ بن شداد سے، انہوں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن زبیر سے، انہوں نے اپنے باپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میں تم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں فلاں فلاں شخصوں کی طرح بیان کرتے نہیں سننا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں فلاں فلاں شخصوں کی طرح بیان کرتے نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا میں حضرت سے جدا نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں میں نے نہ سنی ہوں، لیکن میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو کوئی مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ استغفر اللہ۔ کہیں ہم تو ویسے نہیں ہیں، کہیں ہم تو احادیث مبارکہ جو خود سے بنا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوخ تو نہیں کر رہے۔ آئیے ہم اپنا معاہدہ کریں، اپنا جائزہ لیں۔ اور تیسری روایات یہ ہے، ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، انہوں نے عبد العزیز سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جو تم سے بہت سی حدیثیں بیان نہیں کرتا اس کی یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ بات تو وہیں پر رپیٹ ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اوپر جھوٹ باندھنے سے منع کیا ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا وہ ہمیں شہیدوں کے درجے کے مطابق ثواب ملتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایک ایک سنت جو ہے، ایک ایک احادیث سے متعلق یہ ہے کہ جو کام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے تو اس کی اتباع کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل حال کریں اور اسی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، تو وہ ایک ثواب بھی ہے اور وہ سنت بھی زندہ ہو گئی اور اس کا ثواب جو ہے وہ شہیدوں کے درجے کے برابر مل رہا ہے۔ تو آپ جتنی بھی احادیث مبارکہ آپ کی نظروں سے گزرے، آپ کے سامنے سے گزرے، آپ سماعت کریں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ دوسروں تک اس کو پہنچائیں، کیونکہ یہ فرض ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، یعنی میرے نام سے منسوب کر کے کوئی ایسی بات نہ کرو جو بدعت کہلائے، اور اللہ کے نام کے ساتھ بھی کوئی نہ اپنی بات جوڑ کر اللہ کی طرف منتخب نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ جوڑو، یہ نہ ہو کہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ۔ تو آج سے ہم اپنی اصلاح کریں گے کہ ہم نے کون سا کام اللہ کے محبوب اور اللہ کی اتباع کرتے ہوئے کرنا ہے تاکہ ہماری آخرت کی منزلیں آسان ہو سکیں۔ بظاہر تو ہم سارے ہی گنہگار ہیں، میں خود بھی بذات خود گنہگار ہوں، لیکن جو ہمارے ذمے علم ہے وہ ہم کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب پر لازم ہے، اور یہ بہت ضروری زندگی کا ایک حصہ ہے
کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور ان کا ہم حق نہ ادا کریں، تو پھر یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہماری اس وقت کیسے ہم سرخرو ہو سکیں گے، کیسے ہماری حاضری ہو سکے گی کہ ہم عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں، لیکن ان کے نام لیوا ہونے کے باوجود ہم خود سے باتیں گھڑ کر ان پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنا جائزہ لیجئے آج سے دیکھیے کہ ہم کون سا کام جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر سے کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور اس نیکی کو، اس احادیث مبارکہ کو، کوئی اچھی بات جو آپ کو سننے کو مل جائے تو آپ سے وہ ایک آپ پر فرض ہو جایا کرتا ہے، تو آپ اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اگر دنیا سے بھی ہم رخصت ہو جائیں تو آگے ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے ذریعے ہم سب کو ثواب ملتا رہے۔ تو یہ سب سے بڑی کاوش ہے، سب سے بڑی محنت ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، ان سے محبت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بھی ان کے مد مقابل ہم گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ تو یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور جو امتی ہیں تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ضرور بہرمند ہوں گے، آقا کی شفاعت ان پر ضرور واجب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا تو میری شفاعت اس پر لازم ہے۔ تو ہم کیوں نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت بھی اور ہر حال بھی ہم درود پاک پڑھتے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی، اللہ بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہوتے ہیں اور وہ بھی پڑھتے ہیں۔ کوئی کام اللہ تعالیٰ نے، پوری مملکیت کا کام اللہ نے سنبھالا ہوا ہے، لیکن اپنے ذمے ایک کام لیا ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم درود پاک مل کر ابھی پڑھیں، اور ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے ساتھ شامل حال ہو کر ہمارے ساتھ بھی درود پاک پڑھیں، تاکہ قیامت والے دن ہم لوگ اللہ کے سامنے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ تو آئیے مل کر ایک بار درود پاک پڑھ کر آقا کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، تاکہ ہماری آخرت بھی سنور سکے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس درود پاک پڑھنے سے ہماری 10 گناہ بھی معاف فرمائے، 10 درجے بھی بلند کرے، اور 10 محلات جنت میں بنا دے۔ اور اس کی تو اتنی برکتیں ہیں کہ اگر بتاتے جائیں تو ختم نہیں ہوتی۔ 10 پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اور دل کو سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے۔ تو آئے ہم مل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین، ہماری اس کاوش کو، ہمارے درود پاک پڑھنے کو، اور ہماری احادیث مبارکہ جو ہم نے سماع کی ہے، اور یا الہ العالمین ہم سب کی تمام تر دعاؤں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور کرنے والیاں بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے در کے علاوہ دوسروں کا محتاج نہ فرما، قیامت والے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین، جس طرح تیرا حکم ہے کہ اے اللہ تجھ پر اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جھوٹ نہ باندھے، تو ہمیں بدعت جیسی بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھنا۔ یا اللہ جو خود سے ہم جتنے بھی یا الہ العالمین بھول چوک میں لوگ باتیں گھڑ لیتے ہیں اور منسوب آپ اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، تو یا اللہ اس گناہ کبیرہ سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، اور یا الہ العالمین جب تک دنیا میں زندہ رہیں آپ کی اتباع اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ یا اللہ دنیا کی آپ بھلائیاں اور آخرت کی بھی منزلیں ہمارے لیے آسان فرمانا، اور جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، درود پاک سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، جو اس میں حصہ لے رہا ہے، یا اللہ جس طرح ہم دنیا میں اکٹھے ہو کر سنتے ہیں پاک پروردگار، اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینا۔ جو تیرا وعدہ ہے کہ جنتوں میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہریں ہوں گی، باغ ہوں گے، ان کے ارد گرد نوکر ہوں گے، پوری کی پوری دنیا جتنے ان کے محلات ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پاک پروردگار ہم سب کو بھی ان سب میں شامل فرما دینا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔